کہ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا، اور چونکہ ہم ابتدائی طور پر پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا دینی مدارس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچتے رہے، اور کس کس تنگ نظری کا ہم پہ الزام لگاتے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء جو ہیں وہ جدید اور عصری علوم حاصل کریں، اور پھر اس قابل ہوں کہ وہ معاشرے کے کیا کہتے ہیں اس کو آپ مین سٹریم میں پتہ نہیں کیا بات بنیادی یہ نہیں ہے، بنیادی یہ ہے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے، اس ذہنیت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تم ہمیشہ بڑے معصوم قسم کے جملوں اور الفاظ میں اپنے ایجنڈے کو لپیٹ کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہو، تو اس طرح تو ابلیس نے بھی اپنا ایجنڈا بڑی خوبصورتی کے سامنے پیش کیا نا، قسم کھائی وقاسمہما انی لکما من الناصحین، کہ پی ڈی ایم متحد ہے۔ پی ڈی ایم میں ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے، مختلف مسائل پر اختلاف رائے آتا رہتا ہے، سو کل بھی آیا کہ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا، اور چونکہ ہم ابتدائی طور پر پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا گڑوی ہی جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھ لی، اور آج وہ دلی میں بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن اکیلا ایک ادارہ ہے، جس طرح ندوۃ العلماء ایک ادارہ ہے، فروغ نہیں پا سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب پاکستان بنا، اب تو ہم انگریز سے بھی آزاد ہو گئے، ہم ہندو سے بھی آزاد ہو گئے نا، اب تو ایک پاکستان، مسلمان پاکستان۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، دونوں بھائی ابھی بھی حیات ہیں۔ خود مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب نے 4 سال تک گفتگو کی اس حکومت کے ساتھ، اس بیوروکریسی کے ساتھ، کہ اب وہاں نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، آئیں پہلے ہم نصاب ایک۔ کہ نصاب ایک کرو۔ آج تم بین الاقوامی دباؤ کے تحت دینی علوم کے جو مراکز ہیں، دینی مدارس، اس کو پہلے اس میں مداخلت کرنا چاہتے ہو، اس کے کردار کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اور بالآخر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ یہ تمہارا ایجنڈا ہے۔ اب شکل تمہاری جو
سروکار نہیں، لیکن ہم دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ دینی علوم کی تحفظ، لیکن جب میرے اندر کمی ہوگی اور میں شرعی قوانین کو جانتا ہوں گا، لیکن میں مروجہ جو ہمارے قوانین ہیں، تعزیرات ہیں، تو مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی عدالت میں آپ کو شریعت کے حوالے سے، تو پھر آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس نظام کے لیے آپ کا جمعیت علماء کے ساتھ رابطہ اور تعلق یہ ناگزیر ہے، میرے نظر ناگزیر ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں، کیا آپ مجھے سافٹ قسم کا ایک نقشہ بتا سکتے ہیں کہ فاٹا کیا تھا اور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیوں میں اور نشیوں میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ کیا کر دیا ہم نے اس قوم کے ساتھ؟ قبائلی آبادی، اور کیوں کیا اس طرح ان کے ساتھ؟ ہمارے سامنے رپورٹ رکھی گئی، میں نے اس رپورٹ پر تقریر کی اور میں نے مسترد کیا اس کو، میں نے کہا یہ حقائق کے خلاف رپورٹ، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اس میں خود لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم 10 سال تک 1000 ارب روپیہ دیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب، تاکہ سیٹل ایریا کی لوگوں کی زندگی کا معیار ٹرائبل لوگوں کا سیٹل کے برابر لایا جا سکے، سڑکیں بچھائی جا سکے، کالجز بنائے جائیں، یونیورسٹیاں بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ 5 سال ہو گئے ہیں، 1 روپیہ نہیں۔ کمپنسیشن کی حد تک ہوا ہوگا کہ کسی کا گھر گرا ہوا ہے وہ بنانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان مقاصد کے لیے جو اس رپورٹ میں درج ہے 1 روپیہ آج تک نہیں دیا گیا۔ اور وہاں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے سرے سے، جہاں اتنے بڑے فاٹا کے علاقے میں لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہاں پٹواری کیسے جائے گا؟ وہاں زمین کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے طول و عرض میں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کی ضرورت ہے کہ ایک پیپر تو تیار کیا جائے، کچھ اس بارے میں ہماری رہنمائی کی جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا، اور آئین میں جو ترمیم کی گئی کیا وہ آئینی ترمیم آئینی تقاضوں کے مطابق تھی؟ کیا اس مسئلے پر ایوان نے کیا لوگوں کی رائے سنی گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نواز شریف کا اتحادی تھا، لیکن اکیلا میں اپوزیشن کر رہا تھا، سارے اپوزیشن کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ کہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا۔ جب بین الاقوامی ایجنڈا آتا ہے تو ہمارے اپوزیشن حکومت اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس پر ہمیں انٹلیکچوئلس کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ ابھی آپ حضرات کو اس کا بھی انتظار ہوگا کہ پی ڈی ایم کا کیا بن رہا ہے۔ سبجیکٹ آف ٹوڈے میڈیا کو زیادہ انتظار ہے۔
میں مختصر الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم متحد ہے. پی ڈی ایم میں ڈبیٹ ہوتا رہتا ہے.